الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بہت ہی اہم ضروری بات ہے کہ جیسے آدمی کا جسم پرانا ہوتا ہے، اس کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، اس کی چیزیں میلی ہوتی ہیں، ایسے ہی آدمی کا دین اور اس کا ایمان بھی پرانا اور میلا ہوتا ہے. ایمان بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو. ایمان پرانا ہوتا ہے اور ایمان میلا بھی ہوتا ہے نا. نماز جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے اور اس میں میل لگ جاتا ہے. جسم کے بارے میں آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بھئی کپڑا پرانا ہوتا ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، آدمی اپنے کپڑے کو کیا کرتا ہے؟ اتارتا ہے، اس کو دھوتا ہے، پھر دوبارہ اس پر پریس کرتا ہے اور اسے دوبارہ نیا کر کے صاف ستھرا کر کے پہنتا ہے. جسم میلا ہوتا ہے نا. غسل کر کے، وضو کر کے، ہاتھ منہ دھو کر کے آدمی جو ہے اپنے آپ کو واپس صاف ستھرا کرتا ہے، میل کو دور کرتا ہے. ایسے ہی آدمی کا ایمان جو ہے یہ پرانا ہوتا ہے. اعمال اس کے پرانے اور ناقص اور ادھورے ہو جاتے ہیں. تو جیسے اور ساری چیزیں جو ہیں ان کی تجدید ضروری ہے، ان کو نیا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کو، اعمال کو، دین کو بھی نیا کرنا کیا ہے؟ بولو. ہاں، اس کو دھونا، اس کی صفائی ستھرائی یہ ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اس چیز کو سمجھا تھا. اس لیے اس قسم کے مضامین اور اس قسم کی باتیں صحابہ سے منقول ہیں کہ وہ لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے تعالوا نجدد ایماننا، تعالوا نجدد ایماننا، آؤ ہم اپنے ایمان کو کیا کریں؟ ریفریش کریں، اپنے ایمان کو نیا کریں، ایمان کی کیا کریں؟ تجدید کریں، اس کو اپڈیٹ کریں. سسٹم کو اپڈیٹ کرتا ہے، سسٹم کو ریفریش کرتا ہے. تو ایمان جو ہے نا یہ ایک سسٹم ہے، سافٹ ویئر ہے ایک طرح کا، ہے نا. یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے اندر میں انسٹالڈ ایک سافٹ ویئر ہے جس کی وجہ سے ایمان والا الگ طرح کا کام کرتا ہے اور غیر ایمان والا الگ طرح کا کام کرتا ہے. ایمان والا اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے نا. اس ساری مخلوق کو جو نظر آ رہی ہے اسے اللہ کی پیدا کردہ شمار کرتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج ہے، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کے واسطے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے. اور اس کو وہ اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. تو وہ ایمان جو ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم کو روزانہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. کیا رکھنا پڑتا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. ہاں،
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کی یاد بیان کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ ان کے ایمان میں کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب قرآنی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں یہ کہا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ لوگ تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں، تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، تو اور تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس وجہ سے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، اور ان کے ایمان کے بڑھنے کی وجہ سے وہ زخموں سے چور تھے، حالات خراب تھے، ہے نا، ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات ہے نہیں، یا اگر سمجھ میں ہے تو وہ ہمارے کنسیڈریشن میں نہیں ہے، ہماری سوچ وچار میں، روزانہ کی فکر میں نہیں ہے یہ چیز کہ بھئی ایمان پرانا ہوتا ہے اس کو کیا کرو؟ ہاں، اس کی تجدید کرو۔ نماز پرانی ہوتی ہے اس کی کیا کرو؟ تجدید کرو۔ روزہ پرانا ہوتا ہے اس کو کیا کرو؟ اس کی تجدید کرو، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرو۔ اگر ہم سمجھتے بھی ہیں تو اس کو، وہ ہماری سوچ میں، ہماری روزمرہ کے کام میں، ہماری روزمرہ کی محنت میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ شامل ہے تو کیا شامل ہے؟ دنیا، چیزیں، اسباب، ہے نا، وہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہاں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہاں کسی بھی طرح کا نقص اور کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ روزانہ کی ہماری سوچ میں ہے، روزانہ کی ہماری فکر میں ہے، روزانہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انٹروسپیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کا کہ بھئی ہم کاروبار کیسا کر رہے ہیں، فائدہ کتنا ہو رہا ہے، پہلے کتنا تھا، آج کتنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، وہ سارا ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ لیکن دین کے بارے میں آدمی نہیں دیکھتا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ ایمان والے کو گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کے گناہ سے، نارمل گناہوں سے بھی روک دیتی ہے، اور جن گناہوں کو آدمی شرم والا سمجھتا ہے، بے حیائی والے گناہ سمجھتا ہے، وہ ان بڑے گناہوں سے بھی جو ہے نماز آدمی کو کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ اب ہم سب نماز پڑھتے ہیں، جس مجمع کو مسجد میں، جو مجمع مسجد میں نہیں آ رہا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو مجمع مسجدوں میں آ رہا ہے یا گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے، ماں بہنیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں، ہم نے کبھی جائزہ لیا، ہم نے کبھی سوچا کہ بھئی اس نماز سے مجھے فائدہ کیا ہوا؟ آج دن بھر میں 5 نمازیں پڑھی، ان 5 نمازوں کے پڑھنے سے
مجھے فائدہ کیا ہوا؟ روحانی فائدہ کیا ہوا؟ کیا کوئی گناہ چھوٹا میری زندگی کا؟ مجھ سے کوئی گناہ، جتنے گناہ میں کر رہا ہوں ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں کوئی کمی ہوئی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے آدمی کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو میری زندگی میں جتنے اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے نا، غلط بیانی ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، چغلخوری ہے، حسد ہے، جو بھی غلطی میں کر رہا ہوں میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہے نا۔ میں آنکھوں سے گناہ کر رہا ہوں، میں زبان سے گناہ کر رہا ہوں، میں کانوں سے گناہ کر رہا ہوں، میں ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہوں۔ کیا میرا کوئی گناہ کم ہوا نماز پڑھنے سے؟ بھائی ایسا سوچتے ہیں ہم؟ بتاؤ، ان جنرل پوچھ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نہیں سوچتا ہے، عام طور پر یہی حالات ہے، عام طور پر یہی حالات ہے، صحیح ہے؟ ارے بھائی سوچتے ہیں؟ کبھی سونے سے پہلے آپ نے یہ سوچا کہ بھئی آج دن بھر کی نمازوں سے، آج دن بھر قرآن کی تلاوت سے، آج دن بھر ذکر کرنے سے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ اگر سوچتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، سوچنا ہی چاہیے، محاسبہ کرنا ہی چاہیے کہ مجھے کیا فائدہ ہوا میری نماز سے۔ بھئی کوئی آدمی بیمار ہو، دوا لے رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ دھیان بھی نہیں دیتا۔ بھئی آپ کو کھانسی ہو رہی ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کھانسی کی، بخار کی دوا لے رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا، اور آپ دوا لیے جا رہے ہیں اور بیماری ہے۔ آپ ایک دن ویٹ کریں گے کہ بھئی چلو آج نہیں کل فائدہ ہو جائے گا، 2 دن ویٹ کریں گے، بھئی 2 دن میں فائدہ نہیں ہوا، چلو زیادہ تھا 3 دن میں فائدہ ہو جائے گا، 2-3 دن میں بھی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہو سکتا ہے چوتھا دن بھی ویٹ کر لیں، 5 دن ویٹ کر لیں، اس سے زیادہ انتظار کریں گے؟ ارے بھائی بولو نا، کریں گے اس سے زیادہ انتظار؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھئی 4 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، میں دوا لے رہا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ اپنے معالج سے رابطہ کریں گے، ہیں بھئی کیا بات ہے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، شاید بیماری زیادہ ہے، دوا میں کم لے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی گولی لے رہا ہوں لیکن بلڈ پریشر تو کم ہی نہیں ہو رہا میرا۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ بھئی 5 پاور کی گولی لے رہے ہو، اب کیا کرو؟ بھئی دوا تو صحیح ہے، دوا تو صحیح ہے، دوا غلط نہیں ہے، دوا ٹھیک ہے، اب کیا کرو؟ 5 پاور تھا اب 10 کر دو، 10 تھا اب کیا کر دو؟ 20 کر دو، ہے نا۔ 20 تھا اب 50 کر دو، 50 پاور کی دوا ایک وقت لے رہے تھے اب 2 وقت کر دو۔ کیا ہوتا ہے نارملی؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ دوا کو بڑھا دیتے ہیں، یا دوا، ڈاکٹر صاحب پوچھتے بھائی کون سی کمپنی کی دوا لے رہے ہو تم؟ میں نے تو تم کو فلاں لکھی تھی، تم تو جنرک لے رہے ہو، ہے نا۔ نہیں، وہ جو میں نے لکھی ہے نا وہی لو، وہ اصلی ہے۔ تو دوا اصلی ہے، دوا کم ہے، آپ نقلی دوا لے رہے ہیں یا آپ کم دوا لے رہے ہیں، اس سب کا آپ کیا کرتے ہیں؟ جائزہ لیتے ہیں، اور اس حد تک جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، اپنا معالج بدل دیتے ہیں، بڑے معالج کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ خلاصہ ہے بات کا۔ آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس سے نہیں تو اس سے، اس سے نہیں تو اس سے، اس کی دوا سے، اس کی دوا سے۔ ہماری نماز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارے ایمان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا جو ہو رہا ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہے۔ کہاں ہے؟ اگر ہے ہو رہا ہے کچھ فائدہ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک جگہ کھڑے ہیں،
یا دھیرے 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 سلولی کیا ہو رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے اور دین بھی نیچے آ رہا ہے، ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں ہم دین کے اعتبار سے؟ تو آپ کو غور کرنا پڑے گا، میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے، میرا یہ تعلق اللہ کی ذات سے توکل اور اعتماد درست ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو درست کرنا پڑے گا، ہے نا۔ نماز میری کیسی ہے، اس نماز کو چیک کرو، بھئی میں نماز کیسی پڑھ رہا ہوں، بھئی نماز کیسی پڑھ رہے ہیں ہم؟ نماز ہماری تو چل میں آیا بھاگا دوڑ والی نماز ہے، تو اس نماز کو اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس نماز سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس نماز کو اللہ کے خشوع والی، اللہ کے دھیان والی، سکون والی، ہے نا، جس نماز میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے، ویسی اچھی نماز بنانے کی کیا کرنی پڑے گی؟ ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، ہے نا۔ بھائی ابھی میں نماز کیسی پڑھتا ہوں، ہے نا، اذان ہو جاتی ہے، دکان پر بیٹھا ہوں، ابھی چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں، ہے نا۔ پھر جب نماز کا وقت قریب آ گیا، اب دکان چھوڑ کر بھاگتا ہوں، جلدی سے مسجد میں آیا کہ جیسے تیسے کر کے پیشاب خانے پہ قبضہ کیا، وہاں فارغ ہوئے، ادھر ادھر جو ہے وضو خانے پہ آئے، وضو کیا، اور بھاگتے دوڑتے اللہ اکبر، امام صاحب رکوع میں پہنچے، ہم نے بھی آ کے رکوع میں شرکت کر لی۔ اب ایسے بھاگتے ہوئے کی نماز میں کیا ایسا ہے کہ بس جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا، اب دنیا ہمارے سامنے سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اب نہ دکان یاد آئی، نہ کارخانہ یاد آیا، نہ بیوی بچے یاد آئے، بالکل نماز میں یکسو ہو کر مشغول ہو گئے۔ ارے بھائی ابھی نماز سے دکان چھوڑ کر آئے ہو، گاہکوں کے بیچ سے آئے ہو، ہمارا خیال کہاں ہے؟ ہمارا خیال کہاں ہے؟ کبھی کبھی تو جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری مسجد میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا، اور پوری مسجد میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع سے نماز پڑھتا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی بار سنایا تھا نا کہ امانت اٹھا لی جائے گی اور نمازوں کا خشوع اٹھا لیا جائے گا، اور پوری مسجد میں ایک بھی آدمی جو ہے وہ اللہ کے دھیان سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر امام صاحب نے غلطی کر دی، اگر امام صاحب نے غلطی کر دی، 3 کے بجائے 4 کے بجائے 3 پڑھا دی، 4 کے بجائے 5 پڑھا دی، تو سب ایک دوسرے کا منہ تو ضرور دیکھیں گے کہ بتا، ابھی وہ لگ تو رہا ہے کہ جلدی، یعنی کتنی رکعتیں وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن گھڑی دیکھ کے بول رہے ہیں۔ روزانہ تو جو ہے 8 منٹ لگتی ہے، آج 6 منٹ میں امام صاحب نے سلام کر دیا، لگتا ہے 1 رکعت کم ہوئی ہے، پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو بغیر خشوع کے نماز ہو رہی ہے، تو وہ جو نماز ہے اس نماز میں جب ہم شریک ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو ہمارا دھیان جو ہے وہ جن چیزوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں ادھر ہوتا ہے، جن چیزوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں ادھر ہوتا ہے۔ اور جب امام صاحب کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب یاد آتا اچھا میں نماز میں تھا۔ سلام پھرا تو خیال آیا کہ میں نماز میں تھا، کیونکہ نماز میں تو تھا ہی نہیں، دماغ سے نماز میں نہیں تھا، جسم موجود تھا یہاں پر لیکن دماغ نماز میں نہیں تھا۔ جیسے ہی سلام پھرا تو وہ سارے خیالات جو چل رہے تھے وہ بند ہوئے اور پتہ چلا کہ میں نماز میں تھا۔ تو بتاؤ اس نماز سے فائدہ ہوگا؟ فریضہ ادا ہو گیا ہے نا، اللہ کے یہاں لکھ لیا گیا کہ آپ نے فجر پڑھ لی، آپ نے ظہر پڑھ لی، آپ نے عصر پڑھ لی، مغرب اور عشاء پڑھ لی، لیکن اس نماز سے جو فائدہ مطلوب ہے وہ ہوگا؟ یہی تاجر، یہی ملازم اور یہی جو ہے نوکری کرنے والا آدمی اسی نماز کے بعد واپس جائے گا اور دکان پہ جا کر واپس جو جھوٹ نماز سے پہلے بول رہا تھا وہی جھوٹ نماز کے بعد چالو ہے اس کا، جو دھوکہ نماز سے پہلے دے رہا تھا وہی نماز کے بعد دے رہا ہے، جو زبان سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، دماغ سے، آنکھوں سے جو گناہ پہلے کر رہا تھا وہی گناہ اب بھی کر رہا ہے۔ بھئی اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز
آدمی کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اگر یہ نماز بن جائے، اگر یہ نماز بن جائے ہے، اس نماز کو آدمی کو شروع کرنا چاہیے ذرا وقت سے پہلے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ذرا وقت سے پہلے، کم از کم اذان سے نماز کی تیاری کر لے آدمی۔ کم سے کم کیا کرے؟ اذان سے نماز کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے یا متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تقوی انہیں ملتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو بنا کر سنوار کر، ہے نا، اور اچھی طرح اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہے نا، ہدایت ہے، رہبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون ہے اللہ کے یہاں؟ پرہیزگار وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ غیب پر ایمان رکھنا صرف نام کا نہیں ہے، وہ غیب پر ایمان رکھنا توکل والا ہے اور اللہ کی ذات عالی پر پختہ یقین والا ہے۔ بالخصوص تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اللہ کے یہ بندے صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ سے کشائش کے یعنی کشادگی کے، خوشحالی کے امیدوار رہتے ہیں۔ چاہے جتنی تنگی آ جائے اس تنگی میں وہ مایوس نہیں ہو جاتے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور کشائش کا اور جو ہے خوشحالی کا، کشادگی کا، حالات کے بننے کا اور حالات کے اچھے ہونے کا وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز قائم کرنے کا عنوان کیا ہے؟ بھئی نماز قائم کرنی ہے تو ذرا وقت دو نماز کو کیا کرو؟ وقت دو۔ اذان سے نماز کی تیاری کرو، ہے نا۔ استنجے کی ضرورت ہے، استنجے سے فارغ ہو جاؤ، ورنہ سنت کے موافق وضو کریں، اور سنت کے موافق کیا ہوا وضو جو ہے وہ آدمی کی نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے، آدمی کی نماز میں دھیان پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اچھا وضو، بھئی وضو کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ وضو جو ہے، وضو کپڑوں کی پاکی، ہے نا، وقت پہ گھر سے نکلنا، ہے نا، نماز کی فکر کرنا، یہ سب نماز کے لیے انگریڈینٹ ہیں، خام مال ہے نماز کا۔ نماز کا یہ کیا ہے؟ کچا مال ہے نا۔ سالن اور سبزی اور گوشت جو ہے وہ بازار سے جتنی اچھی خرید کر لائے ہوں گے، کھانا اتنا اچھا بنے گا۔ اور اگر سڑا ہوا مال خرید کر لائے ہو تو، گرا پڑا مال لے کر آئے ہو، خام مال آپ کا ادھورا ہے، بگڑا ہوا ہے، ناقص ہے، تو روٹی اور سالن بھی ویسا ہی ادھورا بنے گا۔ تو اچھا کھانا بنانا ہے تو بھئی آپ کو اچھا مال خریدنا پڑے گا۔ اچھا وقت دیجئے، اچھے وقت سے مسجد میں آئیے، ہے نا، اچھا وضو کیجئے، ہے نا، اچھا وضو کر کے اور پھر نماز سے پہلے، فریضہ ادا کرنے سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سنت یا نفل اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے پڑھیے، تاکہ فریضہ اچھا ہو۔ فریضہ کیا ہو؟ ہاں، فریضہ اچھا ہو۔ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے دھیان کے ساتھ جو ہے پڑھیں، اور جس مشغلے سے نکل کر آئے ہیں اس مشغلے سے اپنے آپ کو تھوڑا کاٹ لیں، تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو جدا کر لیں اس سے، کہ بھئی اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اب جتنی دیر نماز ہے اور جتنا وقت مجھے نماز میں لگنا ہے اتنی دیر میں کسی اور چیز کو دھیان نہیں کروں گا، اسے یاد نہیں کروں گا۔ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس کے معنی یاد کرنے چاہیے، ہے نا، اور ایک ایک عمل کو، ایک ایک رکن کو نماز کے، قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ اور قومہ
اور جلسہ، یہ تمام ارکان کو کیا کرنا چاہیے؟ سکون سے ادا کرنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس میں خشوع پایا جانا چاہیے۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ اپنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ مسجد میں میرے استاد آ گئے، بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو آہٹ آ گئی کہ مسجد میں استاد آ گئے، تو نماز کا جو حیت ہوتی ہے نا، وہ نماز کی کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، چینج ہو جاتی ہے نا۔ اب وہ ٹھیک سے کھڑے ہیں، ہاتھ بھی صحیح جگہ بندھے ہوئے ہیں، رکوع بھی ٹھیک سے کر رہے ہیں، سجدہ بھی اچھی طرح کر رہے ہیں۔ تو ایک استاد کا جو استحضار ہے، ایک استاد کے یا اپنے بڑے کے آنے کے خیال سے نماز میں جو فرق پڑ جاتا ہے، کیا اتنا سا بھی خیال اللہ کا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ بھئی دکان میں تھے تب بھی ہم اللہ کے سامنے تھے، لیکن مسجد میں آ گئے ہیں تو اب تو اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے دربار میں آ گئے، اللہ کے حضور آ گئے ہیں، جہاں براہ راست واقعی اللہ وہاں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اب ہم نے اس جگہ کو بدل کر گویا ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے نماز کے خشوع کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز جب پڑھو نا تو تم یہ خیال کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آدمی یوں تو آزادانہ کھڑا رہتا ہے، لیکن کبھی کہیں بلایا جائے تو پھر آدمی کیسے کھڑا رہتا ہے؟ کوئی بڑا ہمیں بلاتا ہے، استاد بلاتے ہیں، پرنسپل بلاتا ہے، کوئی پولیس مین ہمیں بلاتا ہے، جج صاحب کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں بھی، یا جیسے اپنے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے وہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، آدمی کے کھڑے ہونے کی حیت کیا ہوتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی استاد سے، پیر سے، پولیس مین سے، جج سے، دنیا کے ہر بڑے سے بڑے ہیں اللہ پاک۔ تھوڑا سا اللہ کا استحضار کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر یہ خیال نہ پیدا ہو سکے، یہ استحضار نہ پیدا ہو سکے، اتنا کنسنٹریشن نماز میں نہ پیدا ہو، تو یہ تصور کر لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ، بولو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اتنا تصور کر لو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کی نگاہ میں ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے ہمیں بھائی؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہماری بات سنتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ رحمان کی گود میں ہوتا ہے۔ اس کا سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ رحمان کی گود میں ہوتا ہے، اس کا سر رحمان کی گود میں ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ استحضار ہے۔ جب ہم قیام کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جیسے جیسے بندہ الحمد شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نماز میں شریک ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ پڑھنے اور جواب دینے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا جو فلسفہ ہے نا، نماز کا جو فلسفہ ہے اس کو جو سمجھایا ہے، وہ سمجھانے کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بھئی بندہ جو ہے وہ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے کھڑے اس کے اندر میں اللہ کی عظمت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ 1 منٹ جو کھڑا رہتا ہے قیام میں، اتنی دیر میں اس کو اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے احسانات اس کو اتنے زیادہ محسوس ہوتے ہیں کہ بس وہ سورت اور الحمد شریف پڑھتے پڑھتے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اتنی سی دیر میں اس کا استحضار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے رہنے کے بجائے کیا کر دیتا ہے؟
ماتھا ٹیک دے جو ہے اپنا رکوع کر لیتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، اور رکوع میں گیا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہی تھی کہ وہ استحضار اتنا بڑھ گیا کہ بس اب تو سجدے میں چلے جاؤ، اب تو زمین ماتھا ہی ٹیک دو اللہ کے سامنے۔ ہم اس کو ایک عمل کی ترتیب سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز کا عمل ہے کہ پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، کہ نہیں، اس کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ کھڑے ہونا جو ہے وہ اللہ کے شکر کے لائق نہیں سمجھ کر ہم کیا ہو گئے، ہم جھک گئے، ہے نا۔ وہ جھکنا بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لائق نہیں تھا تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ماتھا زمین پر ٹیک دیا اور اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر کہنے لگے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑا اعلیٰ اور بلند ہے، پاک و صاف ہے۔ تو یہ ہے نماز کا خشوع۔ ایسی نماز جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسری باتیں اگلے موقع سے عرض کر دی جائیں گی کہ جب ایسی اچھی نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے تو اس نماز سے ہمیں فائدہ جو چاہیے وہ ملے گا۔ بیمار کو دوا سے شفا ملے گی، بولو، بیمار کو دوا سے شفا ملے گی۔ دوا اچھی ہے، دوا بڑھیا ہے، لیکن اس دوا کو صحیح طریقے سے ہم استعمال نہیں کر رہے۔ اگر اس کو علاج سمجھ کر، مرض کی بیماری کا علاج سمجھ کر اور مرض کے لیے شفا سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور استعمال کریں گے تو ہماری پوری زندگی بننے کا عنوان ہے نماز۔ نماز ہماری پوری زندگی کے بننے کا کیا ہے، عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی سچی، پکی، صحیح اللہ کے خشوع والی نماز نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ نماز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔